اور جو عمل رمضان میں شروع کیا جائے اللہ اس پر بندے کو استقامت بخشتے ہیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک انتہائی مشکل تشبیہ دے کر یہ سمجھایا گیا کہ تم اپنے اقربا، غریب، مسکین، یتیم ان لوگوں پر خرچ کرو۔ قرآن پاک کے اندر اتنی مشکل تشبیہ کسی اور عمل کے ساتھ نہیں دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی قیمتی عمل ہے، بڑے درجے کا عمل ہے۔ نماز کا حکم آیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کا حکم آیا وَآتُوا الزَّکاۃ، وَآتَوُا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ راتوں کو عبادت کرو، نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ لیکن جب یہ آیا کہ تم جو مالدار لوگ ہو اپنے غریبوں پر، اپنے مسکینوں پر، اپنے اقربا، رشتہ دار، عزیز، یتیم ان پر خرچ کرو، تو اس سے پہلے انتہائی مشکل تشبیہ دی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت بڑا معرکہ ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ جیسے گردن کسی کی توڑ کر رکھ دینا، اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اتنا مشکل کام ہے کہ جس کا کرنا باقی سب کے لیے ناممکن ہو اور ایک اکیلا آدمی اس کو ممکن بنا کر رکھ دے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام کو کرتے وقت اس کام کا ایک ماہر بلایا جاتا ہے کہ یار یہ تعمیر کرنی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، لوہے کی چھت ڈالنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے سے مشکل ہے، میرے پاس کی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرے کو لاتے ہو، تیسرے کو لاتے ہو، 10-15 ماہر آ گئے، سب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کہتا ہے میں کر دیتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، بڑا آدمی ہے، یہ کر دے گا اس کام کو، یہ سب سے سینئر کاریگر ہے، زیادہ تجربہ کار ہے، یہ اس کام کو کرے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر انتہائی مشکل تشبیہ دی گئی، فَكُّ رَقَبَةٍ۔ کسی آدمی نے کسی کی گردن پکڑ لی ہو اور کوئی اس کو چھڑا نہ سکتا ہو، لیکن یہ اس کو چھڑا لے، اس کو کہتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ۔ یہ لوگ کبڈی کھیلتے تھے تو جو دیکھتے رہے ہیں یا کھیلتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض کبڈر ایسا کلامہ ڈالتے تھے کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے چھوٹتا نہیں، ان کے سامنے سارے ہی بے بس ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں۔ اسلام کے جتنی عظیم الشان لڑائیاں ہوئی ہیں اہل کفر کے ساتھ، ان میں سے ایک جنگ غزوہ خندق ہے، اور خندق کے موقع پر
سب اہل کفار جمع ہو کر آئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کو نمٹانے کے لیے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی وہ شکست کھا چکے تھے، غزوہ احد میں بھی، اور دیگر لڑائیوں میں شکست کھا چکے تھے۔ تو قریش نے کہا کہ بار بار ہم مار کھا رہے ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف مضافات کے اندر جتنے قبائل ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور ایک زوردار ایسا حملہ آور ہوں کہ اسلام کا نشان تک مٹا کر رکھ دیا جائے۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز یہ پیش کی، رائے یہ دی کہ ہم اہل فارس والوں کے ہاں جب دشمن کی تعداد قوت پکڑ چکی ہو اور تعداد ان کی زیادہ ہو تو ہم اہل فارس خندق کھودا کرتے ہیں تاکہ دشمن آگے نہ آ سکے۔ تو آپ نے کرائے کو پسند کیا اور فیصلہ فرما دیا۔ خندق کی کھدائی ہوئی 20 گز گہری اور 10 گز چوڑی۔ اب 10 گز کو پھلانگ کر دوسری طرف جانا نہ کسی انسان کے لیے ممکن تھا اور نہ کسی جاندار کے لیے ممکن تھا۔ اونٹ اور گھوڑا اتنی بڑی چھلانگ اور پھلانگ تو ہوتی نہیں۔ تو اہل کفار میں سے ایک جرنیل تھا عمر بن عبد ود۔ ایک تو وہ بدبخت بڑے قد کا آدمی تھا اور دوسرا اس کا گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں سے اہل کفار میں کسی میں ہمت نہیں کہ وہ خندق کو پھلانگ کر دوسری طرف آئے، لیکن عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کو اس انداز میں کھیل دی کہ اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 10 گز کی خندق کو پار کیا دوسری طرف۔ وہاں آ کر للکارنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ لمبا واقعہ ہے، حضرت علی نے بھی اس کو قتل کیا۔ تو کوئی بندہ یہ کام نہیں کر پا رہا کہ وہ 10 گز چوڑی خندق کو پھلانگ کر دوسری طرف جائے۔ ایک آدمی نے کیا ہے، ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فک رقبہ، انتہائی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ وہ کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے اس کو بڑی تشبیہ دی۔ فک رقبہ بہت بڑا کام ہے، فک رقبہ بڑا ہی مشکل کام ہے، جیسے گردن چھڑانا ہو کسی کے کلانے سے۔ انتہائی ناممکن درجے کے کام کو ممکن بنا دو۔ وہ کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، اور یتیموں کو کھانا کھلانا، ان کی خیر خواہی کرنا۔ او مسکینا ذا متربہ، اور انتہائی مسکین لوگ، قسمہ پرس لوگ، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو کھانے کھلانا۔ اور صحابہ کے اندر یہ بات عام رواج پکڑی ہوئی تھی، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ سے بڑھ کر۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے، وہ تو ادا کرنی ہے، وہ تو کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی زکوٰۃ دے تو اس کو جزاک اللہ بھی نہ کہا کرو،
تو مدرسے میں لوگ آتے ہیں زکات دینے کے لیے، تو کہتے ہیں ان کو جزاک اللہ کس چیز کا کہتے ہیں، انہوں نے کون سا ہم پر احسان کیا ہے، اس نے تو اپنا مال پاک کیا ہے۔ تو زکات ادا کرنا یہ تو فرض ہے، واجب ہے۔ اس سے آگے کی ترغیب دی جا رہی ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، کھانے کھلاؤ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اکرام کرو۔ ہے بڑا مشکل کام، اتنا مشکل ہے جتنا کسی گاڑی کو کراس کرنا مشکل ہے، کسی گاڑی کو پھلانگنا جتنا مشکل ہے یہ اتنا مشکل کام ہے۔ لیکن صحابہ نے اس مشکل کام کو اتنا آسان بنایا کہ اس پر چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، انتہائی بھوک، کہ اشیاء خورد و نوش کی اتنی قلت ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں استعمال کے لیے، اور انسان تو انسان، جانور بھی اتنے تنگ ہو گئے کہ خشک لکڑیاں کھانے کی وجہ سے جانوروں کے منہ سے خون نکلتا تھا، پتے نہیں تھے، اتنی قحط سالی ہوئی۔ اس قحط سالی کے دور کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا۔ ان کے تجارتی قافلے آتے تھے، اشیاء خرد و روش لادی ہوئی ہوتی تھی، تو مدینہ منورہ کے تاجر جمع ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ عثمان 1% منافع لے لو اور ہمیں بیچ دو۔ مطلب کیا تھا کہ ہم خرید کر پھر مہنگے داموں بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ فرمایا چلو ایک کے بدلے دو روپے منافع دے دو، 2% منافع دے دو، بیچ دو۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے کہ 3% منافع لے لو، بیچ دو ہمیں۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو یوں کرتے کرتے مدینہ کے تاجر 10 گنا تک اوپر چلے گئے، 10 گنا منافع لے لو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر آپس میں کہنے لگے کہ مدینے کے تاجر ہم میں کس نے اتنی بولی چڑھا دی اوپر کہ 10% منافع، 1 روپے پر 10 روپے منافع دے رہے ہیں، اور سیدنا عثمان فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے تو اتنی بولی لگانی تھی جتنی ان میں ہمت تھی، ان کی بس ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ تو فرمایا میرا اللہ کہتا ہے اس پر تجھے بے حساب دوں گا، میں اپنے اس سارے مال کو اہل مدینہ پر صدقہ کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ قرآن آیا نبی جی آپ کی امت میں جو ایک کرے گا، ایک نیکی کرے گا، تمہارا رب اس کو دگنا کر کے عطا کرے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو ان کا رب ان کو 2 گنا عطا کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے تم میں سے کوئی جو اپنے رب کو قرض دے، قرض حسنا، بہترین قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور تمہارا رب اس کو دگنا کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا۔
تو اللہ کے نبی اپنی امت پر بڑے شفیق تھے. یا اللہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دے. نبی جی آپ کی امت میں جو ایک دے گا اس کو 3 گنا دوں گا. یا اللہ میری امت ہے تھوڑی سی اور بڑھا دے. اے نبی جی آپ کی امت میں جو 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اسے 7 گنا کر کے واپس لٹاؤں گا. تو اللہ کے نبی بڑے شفیق تھے اپنی امت پر. یا اللہ میری امت ہے تھوڑا اور تو بڑھا دے. وہی آئی تیرا نبی چھوڑ دے ضرب و تقسیم. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. تیری امت کے اندر جو 1 خرچ کرے گا میں اسے بغیر حساب کے ہی عطا کر دوں گا. تو سیدنا عثمان غنی جانتے ہیں کہ اہل مدینہ انتہائی فقر کی حالت میں ہیں، تو ان پر اب خرچ کرنے پر کئی گنا زیادہ اجر ملے گا. اس لیے فرمایا کہ سارا اہل مدینہ پر صدقہ. تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَقْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے دن کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جب انتہائی مشقت کا وقت آئے یہ خرچ کرتے ہیں. یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، پھر صبر کرتے ہیں، اپنے احسان نہیں جتلاتے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ سارے کے سارے صحاب جنت ہیں. انتہائی مشکل تشبیہ قرآن کے اندر کسی اور نیکی کے وقت نہیں دی گئی. جتنی مشکل تشبیہ اللہ نے یہاں دے کر کہا کہ غریبوں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، قرابت داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، دوست یاروں پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرچ کرنا اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر میں خرچ کرنے والا ہوں. تو جس کام کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر انتہائی مشکل فرمایا، صحابہ نے اس کو انتہائی آسان بنا دیا. اس کو کہتے ہیں ذوق، شوق، آگے بڑھنا کسی کام کے اندر. اور صحابہ نے کس حد تک آسان بنایا کہ 700 گھوڑے بما سمانے تجارت کے لدے ہوئے ہیں، صدقہ. 1000 گھوڑے بما سمانے تجارت کے لدے ہوئے ہیں، صدقہ. 1000 اونٹ کو، 1000 گھوڑے کو صدقہ کرنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں. اس کو اگر سمجھنا ہو نا، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ گھوڑا اور اونٹ کا لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کی قیمت نکال کے سمجھا کر. ایک اونٹ کتنے کا آ رہا ہے؟ 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا. تو اگر 100 اونٹ صدقہ کیے ہوں تو کتنے کے بنتے ہیں؟ 100 اونٹ 2 کروڑ کے بنتے ہیں. تو 1000 اونٹ کتنے کے بنے ہوں گے؟ پھر اوپر جو سامان لادا ہوا ہے وہ الگ سے. تو ایک بول کے اندر صدقہ طبیعت پہ کتنا بوجھ آتا ہوگا. ایک صحابی ہیں زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں مہمان ہوں، تو راستے سے گزر رہا تھا، رات پڑ گئی ہے، بھوک کی شدت ہے، قیام کرنا ہے، رکھ لو گے؟ کا رکھ لیں گے. تو لوگ عام ٹھہرتے تھے، بڑے لوگوں کے ہاں مہمان بن جایا کرتے تھے، کھانا بھی آسانی سے مل جاتا اور رہائش بھی رات گزارنے کو مل جاتی. تو انہوں نے اپنے گھر میں بٹھایا اور اپنے باپ کے ساتھ کھانے پر بٹھایا. کھانے سے فراغت پر ان کا بستر لگایا، خود اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. جب صبح نماز کے لیے تشریف لائے تو مہمان صاحب غائب،
اور ان کے 100 سرخ اونٹ جو گھر میں باندھے ہوئے تھے وہ بھی غائب۔ بڑا غصہ آیا کہ اتنا بدبخت آدمی کہ میں نے تجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا اور اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھلایا، بہترین بستر دیا، اور تو صبح میرے اونٹ ہی چرا کر لے گیا۔ اس تیاری کی، تیز گھوڑے پر بیٹھے، اسلحہ ساتھ لیا، تو کھوجی کو ساتھ لیا جو نشانات کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ تو جب پہنچے تو اس نے دیکھا کہ خنجر ان کے ہاتھ میں ہے، تو دور سے ہی قسم ڈال دی کہ تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے قتل نہ کرنا، پہلے میری بات سن لینا۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں کوئی نسلی چور نہیں ہوں، عادتاً چور نہیں ہوں، خاندانی چوری میرا پیشہ نہیں ہے، میں گھر سے نکلا تھا تجارت کی غرض سے، آگے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو گھر والے کہیں گے اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور کما کر کچھ نہیں لایا۔ تو رات کو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے گھر خالی کیا جانا ہے، تیرے اونٹ ہی لے چلوں، تو میں ان کو ہانک کر لے آیا۔ تو حضرت زید نے فرمایا اچھا کہاں کا صدقہ ہے تیرے لیے؟ 100 اونٹ، آج کے ریٹ پر کم از کم 3 کروڑ کے اونٹ، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں، ایک آدمی نے چوری کیے ہیں، اس پر بھی صدقہ تھا کہ یہ گناہ سے بچ جائے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے فَقُّ رَقَبَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ یہ رحم کرنے والے جو ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ جنت میں ہوں گے۔ کون سی جنت میں؟ جنت الفردوس کے اندر۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا سب سے قریبی دوست کون ہے؟ تو اس نے 3 آدمیوں کے نام بتائے، اور 3 میں سے کہا تو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ آدمی ہے جو بخیل اور کنجوس ہو۔ کنجوس کہتے ہیں جو کسی پر خرچ نہ کرتا ہو چاہے جتنا مرضی مال ہو، اور بخیل کہتے ہیں وہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہ کرتا ہو، کہ مال تو ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد موجود ہے، بیلنس موجود ہے بینک کے اندر، لیکن اس کی اولاد بھی رول گئی، خود بھی رول گیا، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت الفردوس کو بنایا، جنت الفردوس ساری جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس میں انبیاء، پھر صحابہ، پھر سارے نبیوں کے صحابہ، اور اس امت کے صالحین اور شہداء اور پاکیزہ لوگ ہوں گے، بڑے درجے کے لوگ، اسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ خود نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الفردوس میں مقام محمود پر ہوں گے۔ تو اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو بناتے ہی سب سے پہلے قسم اٹھائی عزتی و جلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جنت الفردوس تیرے اندر کسی بخیل آدمی کو داخل نہیں کروں گا۔ یہ قسم اللہ نے اٹھائی ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جنت الفردوس تیرے اندر کوئی بخیل آدمی داخل نہیں کروں گا۔ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہوگی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں جو قیامت کے روز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے کون ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک کا جواب تو بھی چل رہا ہے، وہ یہی ہے نیک اعمال سے قرب حاصل ہوگا، اور دوسرا یہ ہے پھر یہ فرمایا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں ایک موٹا ضابطہ یاد رکھیں، جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر توبہ نہیں کرتا اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا اور ڈٹ جاتا ہے، اس کو بھی شفاعت سے محروم کیا جائے گا۔ ڈٹنا کہتے ہیں کہ وہ گناہ کر کے یہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ سود کھانے والے کی شفاعت نہیں ہوگی ایک روایت میں، گستاخ آدمی کی شفاعت نہیں ہوگی ایک روایت میں، بے نمازی کی شفاعت نہیں ہوگی ایک روایت کے اندر، مستقل حرام کھانے والے کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بہت سارے ہیں، لیکن ایک موٹا سا ضابطہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، والدین کے نافرمان کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کا حق کھانے والے کی شفاعت نہیں ہوگی کہ پہلے حق ادا کرو، اپنے معاملے کو صاف کرو۔ تو اس طرح بے شمار ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہی چل رہا ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سخاوت کرنا ہے۔ معروف مقولہ ہم سنتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس پر اللہ کو بڑا ترس آتا ہے، بڑا رحم آتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت تھی اور اس نے تو کتے پر ترس کھایا، اس کی بخشش ہو گئی۔ یا اللہ عورت تو فاحشہ ہے، تو جواب آیا اس نے مخلوق پر ترس کھایا، میں نے اس پر ترس کھا لیا۔ نیک نہیں ہے، گناہگار ہے، اور گناہ بھی بڑا بےہودہ قسم کا ہے، فاحشہ ہونا، بدکار ہونا۔ اس نے میری مخلوق پر ترس کھایا، میں نے اس پر ترس کھا لیا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کتابیں لکھتے تھے تفاسیر اور احادیث کی، تو ایک دن ایک مکھی آئی تو سیاہی پر بیٹھ گئی چوسنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو اڑایا نہیں۔ تو انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے کہا ابن الجوزی کیا بناتا، اللہ کو بڑا غصہ تھا مجھ پر، لیکن اللہ کو رحم پتہ ہی کیا ہے، اللہ نے کہا تو نے اس مکھی پر ترس کھایا تھا، میں نے تجھ پر ترس کھا لیا، جا چاہے۔ تو یہ خدمت، مخلوق پر ترس کھانا، مخلوق پر رحم کرنا، یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ زید رضی اللہ عنہ نے کتنا ترس کھایا ہے کہ یہ آدمی کاروبار کرنے گیا تھا، نقصان ہوا اسے، 100 اونٹ عطا کر دی۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پر تھا تو تیز طوفان آیا، میں ایک جھونپڑی میں چلا گیا، تو میں نے کہا مائی کچھ کھانے کو دو اور رات کا قیام کرنے دو، تو اس نے کہا قیام کرو، کھانا بھی ملے گا۔ تو فرمایا اس کے خامد آئے تو اونٹ کی کوہان کا گوشت ڈھونڈ کر میرے لیے لائے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی اس کی جھونپڑی ہے اور اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔
تو فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ اتنی مشقت کیوں کی ہے؟ کہا آپ مہمان ہیں اور مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے، اور میں نے کہا آپ مہمان ہیں، آپ کو میں بہترین کھانا کھلاؤں۔ وہ ان کا تعلق والا نہیں، ان کو جانتا نہیں، رشتہ دار نہیں، دوست نہیں۔ ہم تو مہمان آنے پر تولتے ہیں، پہلے مہمان کو تولتے ہیں، اچھا یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کے لیے کون سا گوشت لانا ہے اور کون سا کھانا تیار کرنا ہے اور کہاں بٹھانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں گنجائش ہے۔ انزل الناس منازلہم، ہر مہمان کو اس کے مرتبے اور مقام پر رکھو، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سب پر خرچ کر دینا۔ وہ جانتا بھی نہیں، تعلق والا بھی نہیں، اونٹ ذبح کر کے لے جاتا۔ فرماتے ہیں دوسرے دن میں پھر نہیں ٹھہرا کہ موسم ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اگلے دن پھر کوہان کا گوشت لے آیا۔ تیسرا دن، چوتھا دن، ساتویں دن موسم صحیح ہوا، میں نے اس سے پوچھا تیری کوہان ختم ہی نہیں ہو رہی؟ کوہان کا کتنا گوشت ہوگا؟ 5 کلو نہیں تو 10 کلو، 2 تم ہو اور 3 ہم مسافر ہیں، صحابہ تھے تینوں، اور روزانہ کھاتے ہیں اور کوہان بھی ختم ہو رہے۔ فرمایا جب باہر نکلے تو 7 اونٹ اس نے ذبح کیے ہوئے تھے، 7 کھالیں پڑی ہوئی تھی اونٹ کی۔ وہ کوہان کا گوشت ان کو کھلاتا تھا اور باقی اہل جنگل پر تقسیم کر دیتا تھا۔ تو حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ مہمان بھی تھے، آل رسول میں بھی تھے اور اصحاب بھی تھے، میرا دل نہیں چاہا کہ ایک دن کا باسی سالن میں آپ کو دوسرے دن کھلاؤں، اس لیے آپ کے لیے روزانہ ایک اونٹ ذبح کیا کرتا تھا۔ تو یہ چونکہ صحابہ تھے اور اہل بیت میں سے تھے، جوش آیا، خادم کو کہا کتنے دینار ہے تیرے پاس؟ کہا 300 دینار ہے۔ کہا صدقہ کر دو، ان کو دے دو۔ تو وہ دیہاتی جو تھے وہاں بدو آدمی کو خود تو جا چکے تھے اپنے کسی کام پہ، تو مائی گھر میں تھی، تو 300 دینار اٹھ کے گھر چلا کے چلے گئے۔ 300 سونے کی اشرفیاں، 300 سونے کی اشرفیوں کے اس زمانے کے اندر 100 اونٹ آیا کرتے تھے، 100 اونٹ بدلا دیا 7 اونٹوں کا۔ تو گھر میں وہ آئے تو انہوں نے کہا، یہ مائی سے پوچھا کہ اشرفیاں سونے کی اتنی زیادہ ہمارے گھر میں؟ کہا وہ جو مہمان مدینے کے ٹھہرے تھے وہ دے کر گئے۔ اچھا، اس کو اٹھایا اور تیز گھوڑا کروایا اور جا کر پکڑ لیا۔ کہا ہم اپنی نیکی بیچا نہیں کرتے، اپنی اشرفیاں واپس لو۔ تو حضرت عبید اللہ بن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، میں آل رسول میں سے ہوں، ہم اپنا مال صدقہ کر کے واپس نہیں لیا کرتے، یہ تو ہی رکھا۔ تو وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے خنجر نکال دیا، کہا واپس لو ورنہ مار کر دوں گا۔ جنگل کا رہنے والا کہیں واقعی نہ مار دو، میں نے اس کے ڈر کے مارے اشرفیاں واپس لی۔ نیکی بھی کر رہے ہیں، احسان بھی کر رہے ہیں، اور احسان جتلاتے نہیں۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض اللہ کو دینا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، کسی پر احسان نہیں۔ ہمارے یہاں جو خیرات کی جاتی ہے پھر اس کا احسان جتلاتے ہیں، فوٹو میں لگاتے ہیں، اخباروں پر، سوشل میڈیا پر، آٹا تقسیم کر رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، سارے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صحابہ میں ایسا نہیں، صحابہ نے سخاوت بھی ایسے کی ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو غسل دینے لگے تو جہاں رسیوں کے نشان تھے چمڑے کے، تو لوگ سوچنے لگے یہ نشان پتہ نہیں کیسے ہیں۔ جب 2-4 دن گزرے تو محلے میں 100 گھر ان کے گھر میں فاقہ اور چیخ اٹھے محلے والے کہ پہلے راشن آتا تھا اب نہیں۔ تو پھر ساری زندگی لوگ تلاش کرتے رہے کہ یہ رات کو لوگوں کے گھروں میں راشن کی بوریاں کون پھینکتا ہے، آتا نہیں ڈھونڈ سکتے۔
اور امام زین العابدین کا انتقال ہوا اور وہ روشن آنا بند ہوا، پھر پتا چلا یہ تو امام زین العابدین دیتے تھے، یہ صدقہ بھی کر رہے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں، خیرات بھی ہو رہی ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں۔ 3 صحابہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کہیں سفر پر تھے، صحابہ سفر کرتے تھے دین کی خاطر، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، تو راستے میں بھوک نے ستایا، نڈال ہو گئے، تو ایک جھونپڑی پر گئے، کہا اماں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں، یہ ایک ہی بکری ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ جانے لگا تو مائی نے بلا دیا، کہا جاؤ نہیں، ساری زندگی ہمارے گھر سے مہمان خالی نہیں گیا، کھاؤ، اسی کو ذبح کرو۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی کہ اماں تیرے پاس ایک ہی بکری ہے، وہ بھی ہمیں کھلا رہی ہے، تو اس نے کہا اب جانے نہیں دوں گی، یہاں تو آنا نہیں تھا، آپ آگے اب جاؤ نہیں، ذبح کرو اور کھاؤ، کھلا دیا۔ یہ واپس جاتے وقت اپنا تعارف کرایا، ہمارے رسول میں سے ہیں، کبھی مدینے آنا، ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ زمانہ گزر گیا، سال گزر گئے، اس مائی باپے پر فقر آیا، یہ ان کو یاد نہیں، یہ ویسے ہی مدینہ میں گئے کسی کام کی غرض سے کہ وہاں جاتے ہیں کوئی مزدوری مل جائے گی کہ اسے کھانے پینے کو مل جائے گا، گزارا کر لیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں خود تو کام کر نہیں سکتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو جا کر کہا آپ ام معبد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے پہچانا ہے؟ کہا نہیں۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا بھوک نے پرست آیا ہے۔ کہا واہ واہ، ہمارا کام بن گیا۔ ہم تو کہتے ہیں اوہ مصیبت آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں واہ واہ ہمارا کام بن گیا۔ کہا اچھا، نوکر کو بلایا، 1000 بکریاں دو اور 1,00,000 درہم دو ان کو، مائی میں وہ جوان ہوں، یاد کرو اتنے سال پہلے ایک دفعہ جنگل میں تم نے زبردستی ہمیں کھلایا تھا۔ اور نوکر سے کہا میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا یہ حضرت حسن نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں 1,00,000 درہم۔ کہا اوہو، بڑے بھائی سے نیکی میں بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتا، کبھی پہلے میرے پاس آتی پھر دیکھتی میں کیا کرتا۔ تو کہا چلو اتنا ہی دے دو، 1000 بکریاں دے دو اور 1,00,000 درہم دے دو، اور اس کو لے جاؤ عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ یہ چچا زاد بھائی تھے ان کے، حضرت جعفر کے بیٹے۔ تو انہوں نے پوچھا ان 2 بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا 2000 بکریاں دی، 2,00,000 درہم دیے، 2,00,000 چاندی کے سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2,00,000 درہم اور دے دو۔ یہ مائی باپا 4000 بکریاں اور 4,00,000 چاندی کے سکے لے کر ایک بکری کا بدلہ لے کر واپس لوٹے۔ یہ ہے سخاوت۔ آخری بات کرتا ہوں، 2-4 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، آخری بات۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں 2 فقیر کہنے لگے آج دیکھیں مدینہ میں بڑا سخی کون ہے، یہ اندازہ کریں۔ کر لو تو ایک مالدار صحابی ہیں، یہی حضرت عبداللہ بن جعفر جن کے بھی بات ہوئی ہے۔ ایک فقیر گیا ان کے پاس اور ان سے کہا فقیر آدمیوں کچھ کھانے کو دو۔ تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانے لگے تھے، ایک پاؤں رکاب پر تھا اور ایک پاؤں ہوا میں تھا، فوراً نیچے چھلانگ گئے۔ کہا یہ گھوڑا بھی لے لو، یہ ڈال بھی لے لو، یہ تلوار بھی لے لو، اور یہ 1000 اشرفیاں ہیں، یہ بھی تم لے جاؤ جو میں سفر میں لے کے جا رہا تھا۔ اور یہ تلوار حضرت علی کی تبرک والی تلوار ہے جو انہوں نے غزوہ احد کے اندر عمر بن عبد ود کو قتل کرتے ہوئے استعمال کی تھی، یہ بھی لے جاؤ۔ تو دوسرا آدمی گیا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے جا کر، وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی باندھی تھی نوکرانی، اس سے جا کر کہا کچھ دو فقیر ہوں۔ اس نے کہا یہ لو 3000 اشرفیاں لے لو اور 1000 بکریاں لے لو، اور ان کے خدمت کے لیے ایک غلام بھی ساتھ لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس جب جاگے تو نوکرانی نے بتلایا وہ اس طرح مانگنے والا آیا
تھا میں نے اتنا کچھ دے دیا. کہا اوہو کاش کہ تم مجھے جگاتی، میں اتنا دیتا کہ موت تک دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ اسے پڑتی. نکرانی نے اتنا زیادہ دے دیا، یہاں بیویوں سے جا کر کرتے ہیں تجھے کس نے اختیار دیا ہے میرا پیسہ استعمال کر. اور صحابہ نے نکرانیوں کو بھی اختیار دیا تھا، بیویوں سے حساب نہیں لینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے ان پر. تو انہوں نے کہا دو مالدار کو دیکھ لیے، آپ کسی غریب صحابی کے پاس جائیں. تو ایک صحابی ہے حضرت ابو بکر اوسی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے. تو ان کے صرف 2 غلام تھے، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ نبینے تھے اور بوڑھے تھے. وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسجد آیا کرتے تھے گھر سے. کہا فقیر ہوں، کہا یہ دونوں صدقہ، ہاتھوں پر اٹھا لیے. انہوں نے کہا یہ 2 ہی تو آپ کے پاس ہیں، یہ بھی صدقہ کر رہے ہو. کہا بچے آپ لے جاؤ، میری زبان سے صدقہ ہو چکا ہے، واپس نہیں لوں گا، یا عذاب کروں گا یا تو رکھ لے. یہ جذبہ ہے صحابہ کے خرچ کرنے کا. یہ جو حضرت قیس بن سعد ہے بڑھاپے میں بیمار ہوئے تو سوچنے لگے کوئی پتہ میرا پتہ لینے نہیں آیا، میں نے تو ساری زندگی بڑا اچھا سلوک کیا اہل مدینہ سے. پھر خیال آیا کہ سارے مدینے والوں نے تو میرا قرض دینا ہے، تو جھجک کے مارے میرا پتہ لینے کوئی نہیں آ رہا. نوکر سے کہا چوک میں جا کر اعلان کرو قیس بن سعد کا جس نے قرضہ دینا ہے سب کو معاف. تو لوگوں جا کر اعلان کیا، اتنے لوگ پتہ لینے کے لیے دوڑے کہ ان کی باہر کا دروازہ اور دیوار بھی ٹوٹ کر گر گئے. تو یوں صحابہ صدقہ کرتے تھے. اور اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ اپنے مال کو غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنا. فَقُّ رَقَبَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. یہ کرنے والے کون ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، سارے جنتی ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.